الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس کی پہلی منزل قبر، اس میں رکھے جانے کے بعد جو پہلا مرحلہ سوال و جواب کا آتا ہے، جس میں 3 سوال مشہور ہے۔ وہ 3 سوال کے جواب اگر بندہ دے دیتا ہے تو بعد کی منزلیں اس کے لیے بعد کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ومن نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال کے جواب اگر وہ بندہ وہ مردہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد کے مرحلے وہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور بعد کے مرحلوں میں وقت بھی ہے۔ اس کے بعد کے مرحلے جو آتے ہیں وہ حشر میں آتے ہیں۔ قیامت کے قائم ہونے کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا، وہاں سارے بندے جمع کیے جائیں گے، وہاں دوسرے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ ان 3 سوالات کے جوابات دینے کے بعد اگر دے دیتا ہے تو وہ قبر اس کے لیے وسیع ہوتی ہے، یعنی چوڑی ہوتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، اور جنت کی کھڑکی اس میں کھل جاتی ہے۔ وہاں کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے لیے وہاں پہنچتی رہتی ہے، اور پھر وہ آرام سے سلا دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ سوال کے جواب نہیں دے سکا تو پھر وہیں سے عذاب کا سلسلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے مرحلے میں جو کامیاب ہے، بعد کے مرحلے اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ رمضان کا مہینہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد، اور ایک زمانہ ہے رمضان کا 29 یا 30 دن۔ ان زمانوں میں بڑے قیمتی لمحات آنے والے ہیں۔ اس میں کل سے روزہ شروع ہو جائے گا، اور افطار کا وقت آئے گا، جس موقع پر دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے افطار سے پہلے، اور سحری کے موقع پر تہجد پڑھنے کا موقع ملے گا، اور پہلا عشرہ اس کا رحمت کا، پھر مغفرت کا، پھر جہنم سے برات کا، پھر آخر عشرے میں اعتکاف والی عبادت، طاقرات شب قدر، لیلۃ الجائزہ۔ ایک عجیب و غریب زمانہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کو قیمتی سے قیمتی بناتے چلے گئے، اور بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا لوٹ لو جس کو جتنا لوٹنا ہے۔ اور یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کا ایک رات لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور حضرت شیخ نے 1000 مہینوں کو سال پر تقسیم کیا تو 80 پر 3 سال بنتے ہیں 1000 مہینے کے۔ گویا ایک رات کی عبادت
عرصی پر 3 سالوں کی عبادت کے برابر ہو، ویسا زمانہ بھی اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ رمضان کے شروع ہونے کے بعد اس کی پہلی عبادت جو ہے وہ تراویح کی نماز، مغرب روزانہ پڑھتے، عشاء روزانہ پڑھتے، لیکن رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد پہلی عبادت جو ہے وہ تراویح کی نماز ہے، اور وہ 20 رکعتیں۔ شیطان ذہن میں ایسا بوجھ ڈالتا ہے، بھائی 20 رکعت، اتنی دیر کھڑے ہونا، 20 رکعت پڑھنا، ہر 2 رکعت پر گھڑی کی طرف توجہ جاتی ہے، ہر 4 رکعت پر ذہن منتقل ہوتا ہے، بندہ کشمکش میں مبتلا ہے، اور کبھی کبھی پلٹ کے بھی دیکھتا ہے کہ نکلنے کا راستہ ہو تو نکل جائے، اور کبھی نکلنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بندے ثابت قدم ہوتے ہیں، وہ پہلے مرحلے میں یہ طے کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے 20 رکعت پڑھنی ہے، 20 رکعت مجھے پڑھنی، اور ایک دن نہیں پورا رمضان پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان یعنی بندوں کے نیتوں کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، پارہ نمبر 4 میں یہ آیت کا ٹکڑا موجود ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے ارادہ کر لیا، جب آپ نے عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، اب اللہ پر چھوڑو۔ تمہارا کام ارادہ کرنا ہے اور انجام تک پہنچانا وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ لہذا جن بندوں نے ارادہ کیا انہوں نے 20 رکعتیں ادا کی اور کوئی بوجھ بھی نہیں معلوم ہوا۔ تو قبر کی پہلی منزل میں جب بندہ مردہ کامیاب تو بعد کی منزلیں آسان۔ رمضان کے داخلے کے بعد پہلے مرحلے والی یہ عبادت 20 رکعت میں اگر بندہ کامیاب ہے تو آگے کے مرحلوں میں بھی وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ پہلے دن ہی بوجھ معلوم ہوتا ہے، عادت نہیں ہوتی اتنی دیر کھڑے ہونے کا اور بار بار جھکنے اٹھنے کا، لیکن ارادہ کر لیا اور کھڑا ہو گیا اور وہ کام پورا کر لیا تو ایک روحانی قوت، طاقت اس کے اندر آتی ہے جو بعد کے مرحلوں کو آسان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رمضان کے تمام ایام میں تراویح کا پڑھنا ہم سب کے حق میں آسان فرمائے، وقت میں برکت عطا فرمائے، اور نماز کی حالت میں اس قرآن کے سننے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، شوق اور ذوق سے سننے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، غفلت و لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں پہلے پارے کی آیتوں کو سوچتا رہا، کون سی آیت شاندار آیتیں۔ سورہ فاتحہ مستقل تفسیر کو طلب کرتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے، اس کو سمجھا تو جائے یہ ہے کیا فاتحہ جس کو اللہ نے لازم کر دیا، ہر رکعت میں اس کو پڑھو، اس کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، مستقل سمجھنے کی چیز ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ پھر اس میں ایک شاندار آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ، آج ساری دنیا پر جو راج کر رہا وہ یہود ہے، پوری دنیا پہ راج اسی کا چل رہا ہے۔ آج کے زمانے میں اس کا نام اسرائیل ہے، پوری دنیا پہ اسی کا راج ہے، ہر میدان میں، ٹیکنالوجی میں جی، اور سائنس میں، حکومتوں میں، سب اسی کا کنٹرول ہے، وہ جو چاہتا ہے دنیا کو اسی پر نچاتا ہے، اور یہ سب اللہ کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تم سب کے ایمان لانے کے بعد، تم سب ایمان والے ہو، تمہارے ایمان کے پیچھے تمہیں دوبارہ کفر میں لے جائے، تمہیں کافر بنانے کو چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے بہت سارے۔ کیوں چاہتے ہیں اس کی وجہ بھی بیان کی اللہ نے۔ ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، پہلے ہی پارے میں بتایا، لیکن ہم پڑھتے ہیں سوا پارہ، سنتے ہیں سوا پارہ۔ پہلے پارے میں 16 رکوع تھے اور دوسرے پارے کے 5 رکوع پڑھے گئے، 16 اور 5 21 رکوع پڑھے گئے۔ اب ان 21 رکوع میں ہم کتنی تفسیر کریں گے، کتنی آپ سنیں گے، کون سی آیت کو لیں، کون سی آیت کو چھوڑیں؟ لیکن ہم نے ایک آیت کا انتخاب کیا، وہ آیت 2 جگہ آئی ہے اسی سوا پارے میں، 2 مرتبہ اللہ نے اس آیت کو 2 مرتبہ ذکر کیا۔ ایک یہاں یہ آیت نمبر 45 ہے، 40 پر 5، یہاں ذکر کیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ 40 پر 5 نمبر کی آیت ہے۔ اور آپ آگے جائیں گے 150 پر 3 نمبر والی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ 40 پر 5 میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہا، اور 150 پر 3 میں جا کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ یہ ایک صورت میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ ایک جیسی آیت اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نازل؟ عجیب و غریب حکمتیں، عجیب و غریب باتیں اس کے اندر ہیں۔ اس وَاسْتَعِینُوا، یہ استعانت کے معنی ہے مدد طلب کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا، اور مدد طلب کی جاتی ہے اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کون مدد کر سکتا ہے؟ بظاہر ہماری کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ مدد کرنے کی توفیق بھی اس کو اللہ دے رہے۔ مثلا ہمارے لیے یہ تپائی لا کے رکھ دی گئی، قرآن لا کے رکھ دیا گیا، کرسی بچھا دی گئی، یہ ہماری مدد کی جا رہی ہے، لیکن جو بھی کر رہا ہے وہ اپنی ذات سے نہیں کر رہا ہے، اس کو کرنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں۔ اس کو اللہ اس کے اٹھانے کی طاقت نہ دیتے تو وہ نہ اٹھاتا، اس کو اللہ اٹھانے کی توفیق نہ دیتے تو وہ نہ اٹھاتا۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ مدد یہ کر رہا ہے، لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالی مدد کر رہے ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن کر رہا ہے، وہ کاٹ رہا ہے، وہ سی رہا ہے، بظاہر اس کے ہاتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاتھوں میں اس فن کا دینا وہ اللہ کا کام، اس کے ہاتھوں میں اس صلاحیت کا پیدا کر دینا وہ اللہ کا کام، وہ اللہ کی مدد ہے۔ تو مدد تو صرف اللہ ہی کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے زمانے میں جو جہالت کا زمانہ تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں مدد تو انسان بھی کرتے، کیا ضروری ہے اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے، انسان بھی تو کرتے ہیں۔ اور پھر وہ ایسی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو جو ہے ایک نوکر ہم نے رکھ لیا، وہ کھیت پورا ناگر کر کے ہمیں دے دیا، تو ہمارے کھیت میں اس کا ناگرنا یہ تو اس کی مدد ہوئی ہمارے لیے۔ اس قسم کے سوال کرتے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے سوال کیا کہ جب تم سمندر میں چل رہے ہو، کشتی پر سوار ہو اور کشتی درمیانے سمندر میں ہو، اچانک پانی میں طوفان آ جائے اور کشتی یوں اوپر نیچے ہونے لگے، تو تم بتاؤ تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ نے سوال کیا، تم بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس بیچ سمندر میں کشتی جب یوں ہو رہی ہو، لگ رہا ہے کہ اب ڈوبی کہ تب ڈوبی، تب تم کس کو پکارتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اسی ایک خدا کو پکارتا ہے۔ پکارنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں جی، کوئی اللہ کہے گا، کوئی ایشور کہے گا، کوئی یوں کہے گا، کوئی کچھ کرے گا، لیکن ان سب سے پوچھ لو کہ بھئی یہ سب کرنا، یہ کر جو رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ اب بچانے والی ذات وہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اوپر ہے۔ وہ نظر آ رہی ہے؟ وہ نہیں آ رہی۔ وہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں چونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ وہی خدا ہے، وہی اللہ۔ مدد تو اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ تو اور کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے کہا تھا ابرہہ کے نوکروں نے ابو طالب کے اونٹ پکڑ کے لے گئے۔ ابو طالب گئے ابرہہ کے پاس، بھائی وہ ہمارے اونٹ آپ پکڑ لیے، وہ دے دو ہمیں۔ ابرہہ نے کہا بھائی ہم تو تمہیں بڑے سمجھدار سمجھ رہے تھے، تم قریش کے سردار ہو، آئے تو یہ بات کرتے نا کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دو، ڈھاؤ نہیں، اس کو گراؤ نہیں، تمہارے پاس فوج ہے، طاقت ہے، ہم مانتے ہیں تم گرانے آئے ہو لیکن نہ گراؤ، یہ بات کرتے تم آئے تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے لگے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بظاہر دنیا میں اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہذا مجھے اونٹوں کی فکر ہے، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، خانہ کعبہ کا مالک جو ہے وہ اس کو بچا لے گا۔ اللہ نے بچا لیا۔ سورۃ الفیل میں اس کو ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے دیکھا نہیں؟ آگے 5 آیتیں ہیں، اس میں وہ پورے واقعے کو ذکر کیا۔ تو مدد جو ہے وہ اللہ کر سکتے ہیں، لہذا مدد اللہ سے مانگنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہماری تربیت فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ چلتے چلتے راستے میں کہیں تمہارا چپل ٹوٹ جائے یا اس میں باندھی جانے والی وہ رسی لیس وہ کٹ ہو جائے، تو ہمارے نبی نے فرمایا پہلے اللہ سے مدد مانگ لو اس ٹوٹی ہوئی چیز کے لیے، پھر بعد میں موچی کے پاس جاؤ، چمار کے پاس بعد میں جاؤ، پہلے اللہ سے مدد تو طلب کر لو۔ اللہ چاہیں گے تو موچی تیار ہوگا سینے کے لیے، تمہارے موچی تک پہنچتے وہ موچی زندہ رہے، کیا ضروری ہے؟ اور زندہ رہے تو ہاتھ کام کرنے کے قابل رہے، کیا ضروری ہے؟ ہوتا ہے نا، کرونا میں جو بیمار تھے ان کو لے کے یہ ہاسپٹل گئے، اس نے کہہ دیا بیڈ نہیں ہے، وہاں گئے بیڈ نہیں ہے، وہاں گئے بیڈ نہیں، بھائی 1 لاکھ روپے لے لو یار، بیڈ دے دو، نہیں ہے۔ نظام کس کے پاس تھا؟ اللہ کے پاس تھا۔ جانے سے پہلے دعا کر لیتے، جا رہے ہیں اللہ وہاں کوئی نظام بنا دے، ہمارے مریض کا داخلہ تو کروا دے۔ تو مدد طلب کی جاتی ہے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا۔ ہمیں جو لگتا ہے کہ یہ مدد کر رہا ہے، یہ مدد کر رہا ہے، مدد کرنے پر اس کو کھڑا کرنے والا اللہ۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ سکھلایا جاتا ہے، کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ استعینوا اور نستعین یہ دونوں ایک معنی میں ہیں۔
استعینوا جو میں نے آیت پڑھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ میں استعینوا جو ہے اس کے معنی اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِین ان دونوں کے معنی ایک ہے۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کے معنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا معنی اس کے؟ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے۔ اور یہ دوسرے مذاہب والے کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ تیری بھی کرتے ہیں کا کیا مطلب؟ اس کی بھی کرتے ہیں، اس کی بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے بت، اس کی بھی کریں گے، وہ بت ہے اس کی بھی کریں گے، شام کی بھی کریں گے، درخت کی بھی کریں گے، پانی کی بھی کریں گے، سورج کی بھی کریں گے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت جی بولیے تھوڑا مزہ آ جائے گا، نہیں کرتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِین کا معنی ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد ہم طلب نہیں کرتے۔ ہماری مدد کرنے والی ذات تو تنہا آپ ہیں، وہ غیر کہتے ہیں ہم ان سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، بارش کی ضرورت ہے تو ان سے مانگتے، اولاد کو ان سے مانگتے، رزق کو ان سے مانگتے ہیں، برکت کو ان سے مانگتے ہیں۔ وہ الگ الگ ان کے یہاں، ہمارے یہاں ایک ہی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِین ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے۔ لہذا علی سے مدد نہیں طلب کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، یا علی مشکل کشا، کیا معنی اس کے؟ اے علی ہمارے مشکل دور کرنے والے۔ علی مشکل دور کرنے والے نہیں ہیں جی، مشکل تو حل المشکلات تو اللہ حضرت علی نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو پکارا ہے۔ اگر وہ مشکلات حل کرنے والے ہوتے تو اپنے مسائل خود حل کر لیتے۔ ان کے زمانے میں حضرت علی جب خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں مسلمانوں کے بیچ میں دو بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ ایک طرف حضرت علی تھے اور دوسری طرف حضرت معاویہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے۔ دونوں میں 2 مرتبہ جنگ ہوئی اور بہت ہزاروں صحابہ ادھر بھی شہید ہوئے ادھر بھی شہید ہوئے۔ یہ بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت علی اگر مشکلات کو حل کرنے کی طاقت ہوتی تو یہ مسئلہ حل کر لیتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِین اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے۔ اس آیت میں اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں استعینوا بالصبر، اللہ سے مدد چاہو ٹھیک ہے، لیکن کیا مدد چاہنے کا کوئی طریقہ بھی ہے، کوئی نسخہ بھی ہے، کوئی گولی ہے جس کو کھا کر شفا مانگی جائے، یا بغیر گولی کھائے کہ شفا مل جائے گی؟ اللہ نے کہا نہیں، گولی کھانی پڑے گی۔ ہم سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو گولی کھانی پڑے گی، دوائی کھاؤ۔ کون سی دوائی کھاؤ؟ کہا 2 دوائی کھانی پڑے گی، 2 قسم کی دوائی۔ نمبر 1 صبر کی گولی کھانی پڑے گی، اور نمبر 2 نماز پڑھنے کی گولی کھانی پڑے گی۔ یہ 2 گولیاں کھاؤ گے اور پھر میری مدد طلب کرو گے، میں تیار ہوں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، میرے سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے،
یہ دونوں چیزیں ہوں گی، مجھ سے مدد طلب کرو گے تو میں مدد کروں گا۔ مکے کے 13 سال اللہ کے نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، اس کے بعد 13 سال مکے میں رہے، وہ 13 سال پورے صبر کے رہے۔ اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ اور جب معراج میں نماز فرض ہو گئی، اس کے بعد نماز بھی پڑھتے رہو، صبر بھی کرو، نماز بھی پڑھو، مدد طلب کرو۔ ان دو دوائیوں کے ساتھ مدد طلب کرو گے تو مدد ملے گی۔ وہ ہم سمجھائیں گے ابھی آیت کو، اور ہم بہت زیادہ دیر تک آپ کو بٹھائے رکھنا نہیں چاہتے، جلدی چھٹی کر دیں گے۔ آپ چاہیں گے نہیں حضرت بہت دیر ہوگی، ہمیں 20 منٹ تفسیر کافی ہے، ہم 20 منٹ کریں گے۔ آپ کو شوق ہوگا، آپ کہیں گے آدھا گھنٹہ کرو، ہم آدھا گھنٹہ کریں گے۔ آپ کہیں گے نہیں 45 منٹ کرو، 45 منٹ کریں گے۔ آپ کہیں گے نہیں بہت تھک جاتے، 20 منٹ کافی، ہم 20 منٹ میں نمٹ لیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن آپ حضرات سمجھیں، قرآن سے قریب ہو جائیں، آپ کو محبت ہو جائے، قرآن سے لگاؤ ہو جائے، آپ خود ترجمہ پڑھنے لگے۔ اللہ فرماتے مدد صرف میں ہی کرنے والا ہوں۔ یہ سمجھایا ایاک نستعین میں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ میں سمجھایا، اس آیت میں سمجھایا۔ صرف مدد طلب کرنا کافی نہیں، مدد طلب کرنا دو عمل کے ساتھ، ایک عمل صبر کرنا، دوسرا عمل نماز پڑھنا۔ آج کل اس ملک میں ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، جگہ جگہ موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ جی ہماری زبانوں سے کفریہ کلمات کہلوانا چاہتے ہیں، برقع اتارنا چاہتے ہیں، گھر واپسی کرانا چاہتے ہیں، اور پولیس اسٹیشن میں ہماری کوئی سننے والا نہیں۔ ڈی جے ہلی میں نبی کی شان میں گستاخی کیا، 5 بجے وہ پوسٹ آیا، 5 سے لے کے 8:30 بجے تک وہ پولیس اسٹیشن میں اس سے کہتے رہے کمپلینٹ FIR کر، اس کو گرفتار کر، وہ کرنے تیار نہیں ہوا۔ مسلمان لڑکے جذبات میں آ گئے، نقصان ہوا، جو بھی ہے، وہاں کوئی سننے والا نہیں۔ جی ابھی رمضان کے بعد انتخاب آنے والا ہے، الیکشن، مسلمانوں کو کتنے مسلمانوں کو سیٹ دیں گے؟ ہمارا ڈیمانڈ 21 کا ہے، وہ 21 دینے تیار نہیں ہیں۔ مثالیں دینے گئے تو بہت سارے مثالیں ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہمارے لیے حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ گولی اللہ نے بتایا کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب ہم یہ لوگوں کو بتاتے بھئی صبر کرو، ری ایکشن میں جذبات میں مت آؤ، بڑوں کے حوالے کرو، بڑوں کی ہدایت پر عمل کرو۔ اس نے پوسٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قانونی طریقے سے دباؤ بنانا ہے، قانونی لڑائی لڑنی ہے۔ ہم جذبات میں آ جائیں گے اور صبر کا دامن کھو دیں گے، اور راستے پر گزرنے والی سواریوں کو نقصان پہنچا دیں گے، گزرنے والوں کو مارنا شروع کر دیں گے، دکانوں پہ آگ لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ تو اللہ نے منع کیا، یہ دوائی نہیں ہے میری مدد کی۔ اللہ نے کہا بھئی میری مدد تم اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم صبر کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں، اور میں ہی حکم دے رہا ہوں کہ اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو
تو صبر کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ نوجوانوں کو جب ہمارے بڑے، ہم بھی نہیں کہتے، ہمیں ہمارے بڑے کہتے ہیں کیا بات چلانا ہے، ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں کیا بات چلانا ہے، ایسا ہو گیا ہے کیا بات چلانا ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ بھئی کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں ہوگا، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوگا، نعرے بازی نہیں ہوگی، چند لوگ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں جاؤ، مقدمہ دائر کرو، کمشنر سے ملو، وہ ملو، یہ کرو۔ اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے بڑوں کی چھوڑو، یہ تو اللہ فرما رہے ہیں میری مدد اگر تمہیں چاہیے تو بھئی نمبر 1 گولی جو ہے وہ صبر کی ہے۔ ابھی 8-10 دن پہلے ایک بدبخت نے مینگلور میں اسپیچ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ بھئی یہ ان کے عبادت خانوں سے جو یہ آواز دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، یہ اصل میں ان کا بھگوان سو جاتا ہے، اس کو جگاتے ہیں۔ بہت تکلیف ہوئی۔ کیا کرنا ہے؟ قانونی طریقے سے ہمارے بڑے جو راستہ طے کریں گے وہ کریں گے۔ اب نوجوان بچے جذبات میں آتے ہیں، وہ بڑا کسی کو ماننے تیار نہیں، الٹا وہ بڑوں کو تانے، تنقید، تبصرے، پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی بڑے جو بولتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ بولیں گے۔ خیر، ایک تو صبر ہونا ہے، صبر کا معنی برداشت کرنا، ٹھیک ہے، آج طاقت ان کے پاس ہے، وہ کر رہے ہیں، ہم صبر کریں گے اور رد عمل ری ایکشن نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ آسمان پر ڈائریکٹ چلی جاتی ہے، اس کو فرشتہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2 کی گولی جو ہے وہ ہے نماز۔ اب یہ جتنے جذبات میں آ کے ری ایکشن کرتے ہیں، ایک تو ان کے پاس صبر نہیں ہے، دوسرا نماز کا تو سوال ہی نہیں۔ آپ ان میں سے جو جذبات میں آ کر کے کام کرنے والے نوجوان ہیں، ان میں سے ایک کو بلا لو، بھائی آج فجر آپ نے پڑھی؟ نہیں، فجر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کے نہ نعرے میں دم ہے، نہ اس عمل میں دم ہے، نہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد تو نماز اور صبر کے ساتھ ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اور نہ تم صبر کر رہے ہو، نہ نماز تم نے پڑھی ہے، مدد کیسے آ جائے گی اللہ کی؟ وقت زیادہ ہو گیا، آگے اللہ فرماتے ہیں، بڑا شاندار ٹکڑا ہے، میں اس کو ابھی ترجمہ کروں گا، سمجھاؤں گا کل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، یہ بڑا مشکل، بہت بڑی چیز ہے، ہر ایک کے بس کی چیز ہے۔ کس کے بس کی چیز ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خاشعین ہیں ان کے لیے تو یہ آسان ہے، اور جو خاشعین نہیں ہیں ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بڑا مشکل۔ اب ہمیں آپ کو یہ سمجھانا ہے خاشعین کون ہے اور یہ بڑا کیا ہے، یہ اللہ کیوں اسے مشکل قرار دے رہے ہیں، ہمیں یہ آپ کو سمجھانا ہے۔ اب وقت ہو گیا ہے، ہم زیادہ دیر بٹھائے نہیں رکھیں گے، روکیں گے یہیں، وہ آپ کہیں گے مزہ مل رہا ہے حضرت اور چلو تھوڑی دیر، تو اور چلیں گے۔ کیا بولتے ہیں؟
بچہ بول رہا ہے، بچے کی بات معتبر نہیں، تم نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، اذان بھی نہیں پڑھ سکتے، تم مکلف بھی نہیں ہو، تمہاری بات معتبر بھی نہیں۔ بڑوں کو بولنا چاہیے۔ بہت ہلکی پھلکی آواز آ رہی ہے، اس سے مسئلہ نہیں بنے گا، بند کریں۔ کل کو بتائیے گا، آپ لوگوں کو شوق جتنا ہوگا اتنا سمجھائیں گے قرآن۔ ہمیں کوئی شوق نہیں دیر تک آپ کو بٹھائے رکھنے کا، ہمیں صرف اتنا شوق ہے کہ آپ کا رشتہ قرآن سے ہو جائے، آپ سب اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں، اتنا شوق ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اور جی وہ سب ہمارے بڑے بولیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے آج بیٹھے ہیں کل اس سے زیادہ بیٹھے۔ جانے والوں کو آپ لوگ بولے بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ یار، قرآن تو سمجھو، تو جانے والوں کو بھی آپ بٹھائیں گے تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے، اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا اجر، آپ کا ثواب ڈبل ہو جائے گا، ایک آپ کے بیٹھنے کا، ایک ان کو بٹھا لینے کا۔ وہ بٹھانے پر جو بیٹھ رہا اس کو ایک ہی ثواب ہے، آپ بیٹھے بیٹھے 2 ثواب کما لیں گے، اور اگر آپ 3 کو بٹھا لیں گے تو 3 ثواب کما لیں گے۔ آفر، بائی 1 گیٹ 1 فری کا آفر، 1 کو بٹھا لو تو ڈبل ثواب، 2 کو بٹھا لو تو ٹرپل۔ کل سے دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ یہ ہماری روحانی غذا، روح کو ملنے والی غذا، ایک جسم کی غذا ہے، ایک روح کی غذا ہے۔ روح خوش ہوتی ہے، روح کو جب غذا دی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے، وہ بہت سارے کام کرتی، وہ تہجد میں اٹھا دیتی ہے اور پڑھنے میں مزہ دیتی ہے، وہ دیر تک نماز میں کھڑا کرتی ہے، وہ سارا کام روح کا ہے، بدن کا نہیں۔ اس لیے روح کو بھی غذا پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی اس اولین ساعتوں میں جو اس نے ہمیں توفیق دی، قرآن کے سننے اور سمجھنے کی کوشش کی، وہ رمضان کے اخیر تک اللہ اس سلسلے کو ہم سب کے حق میں باقی رکھے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صحت و تندرستی، سلامتی و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فکروں سے، پریشانیوں سے ہمیں پاک و صاف رکھے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ بہت سارے تھکے ماندے تھے، دکانوں سے اور تجارتوں سے سیدھے مسجد میں آ گئے۔ اے اللہ اس تھکے ماندے ہونے کے باوجود تراویح کی 20 رکعت انہوں نے ادا کیے ہیں، قرآن سمجھنے کی اس مجلس میں اپنے آپ کو بٹھائے رکھا ہے۔ اے اللہ ان سب کی قربانیوں کو، نمازوں کو، سجدوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے ذریعے جسم کے اندر برکتیں داخل فرما، نور کو داخل فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور سے معمور فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ گھر کے ماحول کو دیندارانہ بنا، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، بڑوں کی ماننے والا بنا، سمجھداری عطا فرما، فہم عطا فرما، قرآن کے احکامات کو سمجھنے والا ذہن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے والی عقل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روح کو اور باطن کو پاک و صاف فرما، رمضان کی برکات سے مالا مال فرما۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور پہلے لمحے سے ہمارے اوپر رحمت کی بارش فرما۔ اے اللہ پہلے لمحے سے ہمارے اوپر رحمت کی بارش فرما، رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے، ہمیں رحمت کی چادر عطا فرما، مغفرت ہمارے حق میں مقدر فرما، جہنم سے برات کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گنجی آش وہ ہمارے محلے میں میری معلومات کے مطابق 3 جگہ تقسیم ہوگی۔ ایک تو مسجد کی طرف سے ہے، ہماری بسم اللہ مسجد کی طرف سے، وہ رخسانہ شادی محل میں وہاں بنے گی، وہیں تقسیم ہوگی۔ نمبر 2 لیلی روز کے سامنے ہمارے غیاث بھائی کی طرف سے ہر سال بٹتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے پارک کا جو گیٹ ہے، وہ گیٹ کے سامنے انصر بھائی کے ہاں، انصر کیٹرز، وہاں ان کے یہاں بھی وہ گنجی بن رہی ہے۔ انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ گنجی بٹے گی، لوگوں میں بتا دیں، تو 3 جگہوں میں بٹے گی۔ اور یہ کوئی زکوٰۃ کا اس کا غلط پیسہ نہیں ہے، روزے داروں کو کھلانے کے لیے پاک و صاف پیسہ اس میں استعمال کیا جائے گا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔